ماہ سال کی کہانی اور ماہ شوال، عید الفطر۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ شوال کا نام جو ہے وہ ماہ شوال کیوں ہے۔ شوال جو ہے وہ شول سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے باہر نکلنا، اور چونکہ اہل عرب اس مہینے میں سیر و سیاحت کے لیے گھروں سے باہر نکل جاتے تھے، اس لیے اس ماہ کا نام شوال رکھا گیا۔ عید الفطر جس طرح سے ہر قوم کے کچھ نہ کچھ خاص تہوار ہوتے ہیں، کوئی جشن کے دن ہوتے ہیں جس میں اس قوم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی سطح کے مطابق اچھا لباس پہنتے ہیں، عمدہ کھانے کھاتے ہیں، پکاتے ہیں، دوسرے طریقوں سے بھی وہ اپنی اندرونی مسرت و خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، اس لیے انسانوں کا کوئی طبقہ، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جس کے ہاں تہوار اور جشن کوئی خاص دن نہ ہوتے ہوں۔ تو اسلام میں بھی ایسے دو دن رکھے گئے، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ، اور یہی مسلمانوں کے اصلی مذہبی تہوار ہیں۔ ٹھیک ہے، اصلی مذہبی تہوار یہ دو ہیں۔ رمضان آنے کی خوشی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ رمضان جانے کے غم میں دھاڑے نہیں مارنا ہے، دل کو افسردگی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہو رہی، ہمارا دل بھی بہت اداس ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اگلے سال ملے گا یا نہیں ملے گا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اگلے سال کی پہلے سے فکر ہے کہ پتہ نہیں ہوں گے ہم یا نہیں ہوں گے جب رمضان آئے گا، معلوم نہیں اس رمضان میں ہم وہ کر پائے جو کرنا چاہیے تھا، اس طریقے سے عبادت کر پائے نہیں کر پائے، اس کی ایک تشنگی ہے، ایک پشیمانی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب اس غم میں عید والے دن کو غمگین کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عید والے دن جو ہے وہ خاص طور پر اکثر دیکھا گیا ہے کہ جن کے گھروں میں کوئی میت ہو جاتی ہے، کوئی موت ہو جاتی ہے، چاہے اس موت کو ہوئے ہوئے 1 سال ہو گیا ہو، عید والے دن جا کر کے اس کو سوگ کی عید کہا جاتا ہے۔ جو گھر والے ہوتے ہیں وہ کھیر بھی نہیں بناتے، لوگ لے جا کر ان کو کھیر بنا کر، شیر بنا کر، سیویاں بنا کر لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے۔ شریعت میں سوگ صرف اور صرف 3 دن کا ہے، 3 دن سوگ کرنا ہے۔ اور دیکھیے، جن کے والدین جاتے ہیں، خود میرے ابو جو تھے وہ میرے ابا کا انتقال 8ویں روزے کو ہوا تھا، 8ویں روزے کو انتقال ہوا، 22 دن بعد جو ہے وہ عید آ گئی۔ تو وہ 22 دن کیا، آج 22 سال ہو گئے اس بات کو، ہمارے لیے تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی ابو گئے ہوں۔ تو والدین کا غم تو کبھی انسان بھول ہی نہیں سکتا۔ شریعت نے کہا 3 دن سوگ منانا ہے، ٹھیک ہے، منا لیا، ہو گیا، لیکن والدین ایسی چیز ہوتے ہیں جن کا غم آپ پوری زندگی نہیں بھول سکتے، تو ہم تو آج بھی نہیں بھولے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اب عید والے دن نئے کپڑے نہیں پہننا ہے، رونا دھونا مچانا ہے۔ عید اللہ کی طرف سے خوشیوں کا تہوار ہے، شکرانہ ہے۔ فطر کہتے ہیں افطار کھولنا، روزہ کھولنا ہے۔ کل خوشیاں منائیے، اللہ کا احسان، اللہ نے ہمیں عید کا دن تہوار دیا ہے، ہمارا دینی اسلامی تہوار ہے۔ اچھے کپڑے جو ہماری حیثیت ہے، 4000 والا، 10,000 والا، 20,000 والا، اسراف نہیں کرنا ہے۔ جو ہماری حیثیت ہے اس حیثیت میں رہتے ہوئے عید کا تہوار جو ہے اس کو منانا ہے، محبتوں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ منانا ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک وہ ہے کہ بچوں کو عیدی دینا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں لوگ، تو عیدی دینے کا بھی ایک اچھا طریقہ رکھیے کہ جتنی ہماری حیثیت ہے اس حیثیت سے عیدی دیں، سامنے والے کی حیثیت سے نہیں کہ بھئی وہ جو بچہ ہے وہ غریب کا بچہ ہے تو اس کو 100 روپے دینا ہے، جو رئیس کا بچہ ہے اس کو 500 دینا ہے کیونکہ وہاں سے مجھے بدلے میں 500 آنے، ایسا نہیں۔ سب کو یکساں رکھیے، بچے ہیں، عید سب کے لیے عید ہے، عید خوشیوں کا دن ہے۔ رمضان مبارک بہت بڑی نعمت ہے، رمضان کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایک نعمت نہیں ہے بلکہ بہت سی نعمتوں کا مجموعہ ہے ماہ رمضان۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنے میں دن رات اس کی عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، یعنی تراویح پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، کلمہ، استغفار کی تسبیح، کیا کچھ نہیں کرتے۔ تو روزے دار کو روزہ پورا کرنے کی بہت خوشی ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک خوشی جو اس کو افطار کے وقت ہوتی ہے یعنی وہ روزہ کھولتا ہے، اور دوسری خوشی جو اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب رمضان شریف ختم ہوتا ہے تو اس سے اگلے دن کا کام عید الفطر ہے۔ ہر دن تو ایک روزے کا افطار ہوتا تھا، ہے نا، ہر دن تو آج کا روزہ رکھا، آج افطار کیا۔ تو عید الفطر کیا ہے؟ پورے مہینے کا افطار، پورے مہینے روزے رکھے تھے، یہ افطار اکٹھی خوشی ہو گئی۔
تو اس عید کو کیا ہے، دوسری قومیں کیا کرتی تھیں، اپنے جو ان کے دن ہوتے تھے فضول باتوں میں گزارتی تھی، فضول کھیلوں میں گزارتی تھی۔ اہل اسلام نے بہت ہی شاندار طریقہ بتایا، اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، اس دن کی خوشی بھی عبادت کے ساتھ ہوگی۔ رمضان بخیر سے گزر گیا، شوق عبادت گزارنے کی خوشی ہے کہ اللہ نے عبادتوں کے ساتھ رمضان گزروا دیا، اللہ تعالیٰ عبادتوں کو قبول فرمائے۔ پھر عید کا دن اللہ نے عطا فرمایا، پھر نماز عید کی خوشی ہے، سال میں ایک دفعہ نماز عید آتی ہے، نماز عید کی خوشی، پھر صدقہ فطر دینا ہے، صدقہ فطر دینا ہے، ہر شخص کو دینا ہے، چاہے وہ صدقہ فطر کا کوئی نصاب نہیں ہے، بھئی زکوٰۃ کا تو نصاب ہے نا، 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، لیکن صدقہ فطر کا کوئی نصاب نہیں ہے، ہر شخص کا صدقہ فطر ہے، ہر شخص کو صدقہ فطر دینا ہے۔ پھر تیسرے حج بیت اللہ، عید الاضحیٰ پر کیا کرتے ہیں، حج بیت اللہ ہوتا ہے، ذی الحجہ میں عطا ہوتا ہے، مگر رمضان ختم ہوتا ہے یکم شوال سے کیا ہوتا ہے، حج کا موسم بھی شروع ہو جاتا ہے، حج کا موسم بھی شروع ہو رہا ہے نا، اس کی خوشی ہے ماشاءاللہ، 3 خوشیاں ہیں، عید الفطر ہے، بہت زیادہ خوشی ہے، صدقہ فطر ادا کریں گے، عید کی نماز پڑھیں گے، اور پھر ماشاءاللہ سے حج کے مہینے شروع ہو گئے ماشاءاللہ۔ تو جب حج کے مہینوں کی بات ہو تو پھر یاد دلاتے چلیں نا کہ اللہ کا مہمان جو حلقہ ہے ہمارا، اس میں ہم ایک بہت ہی پیاری کتاب کا آغاز کرنے والے ہیں، جس میں آپ حج سے متعلق ہر معلومات آپ کو ملے گی، ہر معلومات، حج کے فرائض کیا ہیں، حج کا نصاب کتنا ہے، حج کے واجبات کیا ہیں، سنتیں کتنی ہیں، مستحبات کیا ہیں، ہر رکن کے، ہر ارکان کے آپ کو تمام چیزیں بتائی جائیں گی۔ وہاں جو علاقے ہیں وہاں کی فضیلت، وہاں کے جو پہاڑ ہیں ان کی فضیلت، وہاں کی جو زمین ہے اس کی فضیلت، اس کے بارے میں جو کچھ حدیث میں قرآن میں آتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، حاضری بیت اللہ کے آداب، حاضری مدینہ کے آداب، انشاءاللہ تعالی یکم شوال سے ان حلقات میں وہ والے اسباق آنا شروع ہوں گے، یکم شوال سے آ جائیں گے، کیونکہ مکتب عشق کے دستور نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، اور ہمیں چھٹی چاہیے بھی نہیں، کیونکہ اللہ کے دین کا کام کرتے کرتے مرنا ہے اور ڈرتے ڈرتے کرنا ہے۔